اس سلسلہ کے اندر اس بات کا خاص طور پر مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رشتہ داروں کے حقوق کا بھی خاص طور پر ذکر کیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ رشتہ داروں کو دے تو حقہ، ان کا حق۔ یہاں پر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام صاحب اس آیت مبارکہ کے ضمن میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محرم رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسی خاتون ہے کہ جس کے پاس گزران کے اسباب نہ ہوں، یا کوئی ایسا بچہ ہے کہ جس کے پاس گزران کے اسباب نہ ہوں اور وہ کمانے کی سکت بھی نہ رکھ سکتے ہوں، تو وسعت والے رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ ان پر خرچ کر دیں، اور ان وسعت والے رشتہ داروں کے اوپر فرض ہے کہ ایسی خاتون اور ایسے بچے کے اوپر مال خرچ کریں، انہیں نفقہ ان کے ذمہ فرض ہے۔ اور دلیل وہ اسی آیت مبارکہ سے لیتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا حق انہیں تم دو۔ اور اسی طریق سے اگر کوئی محرم رشتہ داروں کے اندر کوئی نابینا ہے یا کوئی ایسا ہے کہ جس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے اور گزران کے اسباب بھی ان کے پاس نہیں اور کمانے کی سکت بھی نہیں رکھتے، تو حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے رشتہ دار کو بھی خرچہ دینا، نفقہ دینا وسعت والے رشتہ داروں کے اوپر فرض ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہاں پر ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو ارشاد فرمایا نا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ حقہ ارشاد فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ محرم رشتہ داروں کو ان کا حق دو، تو یہ ہمیں سمجھانا مقصود ہے کہ یہ جو تم ان کے اوپر خرچ کر رہے ہو یہ احسان نہیں جتلانا مقصود، بلکہ یہ تمہارے اوپر فرض تھا، تمہارے ذمہ تھا ان کو خرچ دینا جو تم نے ادا کیا ہے۔ لیکن آج اس دور کے اندر دیکھنے میں کیا نظر آتا ہے کہ غرباء کے اوپر، مساکین کے اوپر، محتاجوں کے اوپر، غریب رشتہ داروں کے اوپر خرچ کر کے خاص کر الیکشن کے موقع پر حق جتلایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے یا دبے لفظوں کے اندر اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ابھی تک تو ہم تمہارے اوپر خرچ کرتے رہے ہیں، لہٰذا اب الیکشن کے اندر آپ نے ووٹ اسے دینا ہے جسے ہم کہیں گے۔ تو یہ ایک سراسر ناانصافی ہے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ تو اسی طریق سے ایک اور بات جس کی آج اکثر مسلمان توجہ نہیں کرتے جس بات کی طرف، وہ یہ کہ رشتہ داروں کے اندر بہنیں بھی آتی ہیں، رشتہ داروں کے اندر بیٹیاں بھی آتی ہیں، تو یہ بھی تو قریبی رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ ہے بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، جبکہ الگ طور پر بھی اللہ کریم نے بیٹیوں کے حقوق کا، بہنوں کے حقوق کا، خواتین کے حقوق کا ذکر کیا ہے کہ وراثت کے اندر ان کا جو حق بنتا ہے وہ انہیں شریعت کے اصولوں کے مطابق دیا جائے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو کس قدر مسلمان ہے جو اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، ایک ہی ذہن کے اندر داسور بیٹھا ہوا ہے کہ بہنیں اور بیٹیاں وہ حصہ لیتی نہیں ہیں وراثت میں سے، جبکہ یہ شریعت مطہرہ نے اس کو لازم کیا ہے کہ شریعت کے اصولوں کے مطابق جو حصہ اس کا بنتا ہے وہ اسے دیا جائے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ قرآن کریم کی آیات پر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر انسان عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، اور اسی کے اندر حقیقی کامیابی ہے انسان کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید سے اعراض کرنے والوں کے متعلق کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو انسان رحمان کے ذکر سے، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ ہم نے ذکر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا،
تو جو انسان رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کے اوپر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ خود بھی عمل کریں، اور یہ پیغام اور میسج جو ابھی آپ نے سماعت کیا اسے آپ زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔